أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے مگر جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور ویسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے پارٹ 3 پڑھیں گے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں انہوں نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا جو اس طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ وہ شیاطین سے جو طاقت حاصل کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں یا ان کی پاور کو یوز کرتے ہیں، اس کا اللہ نے صاف واضح انداز میں فرمایا کہ جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے نعوذ باللہ کوئی کفر نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کے اوپر ہی عمل کیا اور اس کے مطابق ہی پاور حاصل کی، طاقت حاصل کی، اور جو ان کو اللہ نے جو سلطنت دی وہ اسی کی بدولت تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو لوگ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے جو پاورز لیتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے، اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب میں اس سے کہیں زیادہ پاور ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے اوپر ان کو حکومت دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو علم ان کے پاس تھا اس کو انہوں نے یوز کیا اور یہ طاقت انہوں نے حاصل کی۔ اور اس کے بعد جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ بھی ان کے اوپر جو نالج تھا وہ بھی وہ نالج کتاب کا نالج تھا، لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے پھر ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے، ان سے جو سیکھنے کے بعد آگے اس میں تبدیلی کر کے ان میں جو لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاتے تھے جس کا لوگوں کو نقصان ہوتا تھا، اور جادو سحر کرتے تھے، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا عربک کے اندر ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ آدمی اور اس کی جو بیوی کے درمیان جو ہے
وہ تفرقہ ڈالتے تھے، فرق ڈالتے تھے۔ ایک تو یہ اس کا دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی روح اور جو اس کے نفس کے درمیان جو ہے وہ فرق ڈالتے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کو اتنا نیچے لے جاتے تھے، اس لیول پر گرا دیتے تھے کہ وہ روح تک پہنچ نہیں پاتا تھا، یعنی کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جسم کے اندر جمع کیا ہے، نفس کو بھی اور روح کو بھی، لیکن روح تک پہنچنے نہیں دیتے یہ جو وسوسے ہوتے ہیں شیاطین کے، دنیا کے جو بے شمار چیزوں کے اندر ہم الجھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ بھی اس کی ریزن تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو دور ہوتے ہیں وہ اس کا جو نفس ہے وہ پاک نہیں ہوتا، جب وہ نفس پاک نہیں ہوتا تو اپنی روح تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو آج اس کا ہم جو تھرڈ پارٹ اس میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں، اس کا کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے بغیر کوئی بھی چیز اپنے انجام کو نہیں پہنچتی، یعنی کہ کائنات کا کوئی بھی نظام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول، اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کسی کے جادو کا یا کوئی بھی اس کے وسوسوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، یہ پاسبل نہیں کہ وہ صحیح راستے پہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ پھر بھی اس کو نقصان ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو کسی کو کوئی وسوسے پہنچتے ہیں یا وسوسوں کا شکار ہوتا ہے یا اس کے وسوسوں کے اندر اتنے زیادہ اس کے اندر کنٹرول، وسوسے اتنے زیادہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اٹیچ رکھے تو وہ ان وسوسوں سے نجات پا سکتا ہے، اور وہ جتنے بھی جو شیطانی طاقتیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اس سے اللہ نے یہ فرمایا، اس سے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ جادو یا کوئی بھی جادوگر کوئی بھی ایسا کوئی عمل کرتا ہے، اس کا آپ کو نقصان تب تک نہیں پہنچتا جب اللہ تعالیٰ کی حکم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے اندر کوئی کمزوری ہو، یا آپ کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، یا آپ کی نیت صحیح نہ ہو، یا آپ نے ایسے اعمال کیے ہوں، یا آپ کنٹینیو ایسے اعمال کے اندر رہتے ہوں، یا ایسی برائی بار بار کرتے ہوں کہ وہ آپ کی اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسری جو طاقتیں ہیں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر کنٹینیو عمل کرتے رہیں، تھوڑی بہت کمزوری رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے اٹیچ رکھنا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ابھی آج کل کتنے فتنے ہیں، کتنے جو سوشل میڈیا آپ کو کتنی ہر بندہ جو موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے کتنی وہ ویڈیوز ایک منٹ کے اندر یا جتنا بھی وہ ٹائم لگاتا ہے کتنی تعداد میں وہ ڈیٹا اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو آپ کے اندر جو ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے سارے کوئی نہ کوئی وسوسے بن رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہم اپنے اندر ایسی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں جو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی چیز اندر لے کے جائیں گے تو اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، اگر بری چیز اندر لے کے جائیں گے تو اس کا برا رزلٹ نکلے گا۔ تو ساری چیزیں یہ انسان کی پرسنالٹی بنا بھی رہی ہوتی ہیں، اس کو بگاڑ بھی رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی کی بیس پہ جو شیاطین ہیں وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں اپنے اندر لے کے جائیں، ایسا ڈیٹا اندر لے کے جائیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے، نہ کہ اللہ سے دور لے کے جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، حالانکہ یعنی کہ وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، یعنی کہ وہ جو علم تھا وہ نقصان ہی دیتا تھا۔ ظاہر ہے جو شیاطین ہے وہ انسان کو نقصان ہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ جو بھی شیاطین کے راستے پہ چلے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کے لیے رکھا، انسان کے لیے کیا 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 نعمتیں رکھی ہوئی، تو کبھی بھی اپنے آپ کو
یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو نہ بیچتے، کبھی بھی اپنی جان کو قربان نہ کرتے شیاطین کے پیچھے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اس زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سے قوانین کو ماننا ہے، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ بن رہا ہے، یا تو وہ ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہی اٹیچ رہنا ہے، اور شیاطین کے جو جتنے بھی علم ہیں، جو بھی اس کے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔